پڑھیے فصبر، پس آپ صبر کیجئے، ان وعد اللہ، بے شک اللہ کا وعدہ، حق ہے، فَإِمَّا، پھر اگر، نُرِيَنَّكَ، ہم آپ کو دکھا دیں، بَعْضَ الَّذِي، کچھ وہ جس کا، نَعِدُهُمْ، ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، او یا، نَتَوَفَّيَنَّكَ، ہم آپ کو فوت کر دیں، فَإِلَيْنَا، تو پھر ہماری ہی طرف، یرجعون، وہ لوٹائے جائیں گے۔ احباب گرامی، کل ہم نے آیت نمبر 69 سے لے کر 76 تک ان متکبرین کے انجام کو پڑھا جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو، اللہ کے احکامات کو، انبیاء کو اور اس وحی کو جھٹلاتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ ایسے لوگوں کا انجام بڑا ہی بدترین ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ایک مومن کے لیے بھی نصیحت کا سامان موجود ہو، اور وہ یہ ہے کہ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، آپ صبر کیجئے، بلا شبہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ اپنی جگہ پر ثابت ہوگا، لیکن یہ ہے کہ آپ انتظار کریں۔ دنیا کے اندر میرا بھائی، میری اور آپ کی خواہشات ضروری نہیں کہ ساری پوری ہوں، ہمیں صبر کرنا ہے اور انتظار کرنا ہے اپنے رب کی طرف سے نصرت کا، برکت کا، رحمت کا، اس کے کرم کا، کہ ہم دنیا کے فتنوں سے اور فتنہ پرداز لوگوں کے شرور سے بچ جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چونکہ یہ صورت مکی دور میں نازل ہوئی تو بار بار اس بات کو دہرایا بھی جا رہا ہے کہ آپ صبر کیجئے، انتظار کریے، خود کو روک کر رکھیے، کوئی ایکشن یا جوابی کاروائی نہیں کرنی ابھی آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو دیکھیے جن کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ابھی اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، جب اللہ نے ان کے اوپر جہاد فرض کیا، جوابی کاروائی کرنے کا اللہ نے حکم دیا، تو پھر ان کے دل میں وہ جذبہ ہی نہیں رہا اور وہ منافق ہو گئے۔ تو مکی زندگی میں اللہ تعالی نے تربیت فرمائی کہ آپ ابھی جوابی کاروائی مت کریں، آپ صبر کا مظاہرہ کریں، انتظار کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ آج جس مصیبت کو بہت بڑا خیال کر رہے ہیں، کل آنے والے وقت میں یہ مصیبت آپ کے لیے کچھ رہے ہی نہ، اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دے، اس کو ختم کر دے۔ بس آپ صبر کیجئے، اللہ نے جو وعدے آپ کے ساتھ کیے ہیں وہ سچے ہیں، یعنی کامل بھروسہ اللہ پر رکھیے، اور یہ انسان کے لائق ہے کہ وہ اپنے رب کو اپنا ملجا و ماوا سمجھے، اپنا ٹھکانہ، اپنا مستقر اپنے رب کی طرف لے کر چلے، کبھی بھی وہ اپنے رب سے دور مت ہٹے، صبر کرے، انتظار کرے، اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا۔ لیکن جب انسان جلد بازی کرتا ہے اور بد دیانتی کرتا ہے اور اپنے لیے جائز ناجائز کی تمیز کو ختم کر دیتا ہے، تو پھر لا محالہ ایسا انسان جلد بازی میں اپنا نقصان کرتا ہے۔ فرمایا آپ صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق،
اللہ کا وعدہ سچا ہے. فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اگر ہم وہ عذاب جس کا ہم وعدہ کرتے ہیں، جس سے ہم ان کو ڈراتے ہیں، اگر اس عذاب کا کچھ حصہ ہم دنیا میں ہی دکھا دیں تو پھر انہوں نے پلٹنا تو ہماری طرف ہی ہے. یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اللہ ان کو وہ عذاب دکھا دے جس کا اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ اگر نہیں مانو گے تو یہ عذاب تم پر آ جائے گا، تو پھر پچھلی آیات کو میرا بھائی یاد کیجئے، جہاں پر فرعون کی قوم میں سے اس مرد مومن نے کہا تھا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کے وعدوں کی سچائی کا کچھ حصہ اللہ نے دنیا میں عذاب کی صورت میں نازل کر دیا تو پھر بتاؤ فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا، اللہ کے عذاب سے بچ کر بھاگو گے کہاں پر؟ پھر کون ہمیں بچائے گا؟ یہاں پر بھی وہی بات دہرائی جا رہی ہے. فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اگر ہم ان کو اس عذاب کا کچھ حصہ دکھا دیں جس کا وعدہ ہم ان سے کر چکے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، تو پلٹنا انہوں نے پھر ہماری طرف ہے. دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ اس عذاب میں سارے ہلاک ہو جائیں گے، سارے کے سارے تباہ و برباد ہو جائیں گے اور جب مر جائیں گے تو پلٹنا اللہ کی طرف. اور دوسرا معنی یہ کہ اس وقت یہ توبہ کریں گے، پھر بھاگیں گے اللہ کی طرف کہ اللہ اب ہمیں معاف کر دے، لیکن اس وقت کی معافی کچھ فائدہ نہیں دے گی. اللہ تعالیٰ نے یہ والا معاملہ پورا کیا. یہ جو فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ ہے، اللہ نے اس کو پورا کیا. اللہ نے عذاب کا کچھ حصہ دکھایا اور اپنے وعدے کو سچا کیا. کب دکھایا؟ غزوہ بدر میں، جب آسمان سے فرشتے اترے اور بہت سارے معجزات جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے جن کا صدور ہوا. ہم انشاءاللہ کل معجزے کے بارے میں بھی پڑھیں گے کہ اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے. پھر فرمایا او نتوفینک، یا ہم آپ کو فوت کر دیں، پہلے ہی ہم آپ کو اس جہان سے لے جاتے ہیں. یاد رکھیں میرا بھائی، جب تک کوئی نبی اپنی قوم میں ہوتا ہے، کوئی بھی نبی جب تک وہ اپنی قوم کے درمیان رہتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، اس قوم پر اللہ کا عذاب نہیں آتا، اس قوم پر اللہ کا عذاب نہیں آتا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہم نے جب قوم عاد کے اوپر عذاب ڈالنے کا فیصلہ کیا تو ہم نے ہود علیہ السلام کو علیحدہ کر دیا، سائیڈ پر کر دیا، ان کو نکل جانے کا حکم ہوا. اسی طرح سے لوط علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام بھی جب یہ نکلے تھے تب فرعون کے اوپر عذاب آیا تھا. تو جب تک کوئی قوم اپنے درمیان اپنے نبی کے وجود کو پاتی ہے تو گویا کہ وہ نبی ان کے اور اللہ کے عذاب کے درمیان ایک رکاوٹ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ ان کو عذاب دے دے اور آپ ان کے درمیان موجود ہوں. اللہ کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا. اکثر اہل علم یہاں پر ایک بڑا خوبصورت نقطہ ذکر کرتے ہیں کہ جب اللہ عذاب نہیں دیتا دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں، تو بھلا قیامت کے دن وہ امت محمد کو عذاب دے گا جب محمد الرسول اللہ موجود ہوں گے. یقیناً وہ اپنے بندوں کے لیے بڑا رحیم و کریم ہے، اور وہ لوگ جو رستہ رسول سے ہٹ گئے، اتباع رسول سے ہٹ گئے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو جنت میں داخل کرنے کے بعد پھر ایسے لوگوں کو عذاب کے اندر مبتلا کرے گا. تو فرمایا کہ او نتوفینک، یا یہ کہ اللہ آپ کو فوت کر دے. فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، تو پھر کیا ہوگا جب آپ فوت ہو جائیں گے؟ پھر آسمان سے کوئی آفت آئے گی، کوئی عذاب آئے گا، اور پھر یہ سارے کے سارے تباہ و برباد کر دیے جائیں گے، ہلاک کر دیے جائیں گے. اس سارے سینیریو میں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہمیں جلدی نہیں کرنی، ہمیں اللہ تعالی کے ہاں اپنے لیے صبر کو قائم دائم رکھنا ہے. یہاں پر بعض لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے.
یہ بات درست نہیں ہے میرا بھائی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر معاملہ ایک مقرر فیصلے پر ہوتا ہے، مقرر وقت کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم اگر یہ بات کہیں کہ اللہ دیر کر دیتا ہے نعوذ باللہ، تو یہ اللہ رب العالمین کی صفات کے اوپر اعتراض ہوگا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن میں فرمان ہے کل فی کتاب، ہر شے اللہ نے لکھ رکھی ہے۔ وما کان ربک نسیا، تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے، اس کے ہاں کسی شے کی دیر نہیں۔ فرمائے اذا جاء اجلہم، جب کسی کا وقت آ جاتا ہے تو پھر دیر سویر نہیں ہوتی، منٹ دو منٹ کا فرق یا لمحے دو لمحوں کا فرق نہیں پڑتا، جو اللہ تعالی نے لکھ دیا ہوتا ہے ایکوریٹ اس ٹائم پر اس بندے کی موت، اس کے دیگر معاملات پورے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالی کے ہاں یہ کہنا کہ دیر ہے دیر نہیں ہے درست نہیں ہے۔ اللہ تعالی کے ہاں ہر شے اپنے مقرر وقت کے اوپر طے پاتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی اسی طرح ہے۔ جب ہم کسی کے ہاں تعزیت کرنے جاتے ہیں، سادہ لفظوں میں جو ہم کہتے ہیں ہم افسوس کرنے جا رہے ہیں کسی کے فوت ہونے کا، یہ درست نہیں ہے۔ یہ بات اللہ کے حکم پر کیسا افسوس میرا بھائی؟ اللہ کے حکم پر افسوس نہیں ہوتا۔ اگر کوئی فوت ہو گیا ہے تو ہم افسوس نہیں کر سکتے، ہم اس کے ساتھ جا کر تعزیت کریں گے۔ تعزیت مانا ہوتا ہے تسلی دینا، ہم اس کو جا کر تسلی دیں گے۔ افسوس کرنے والی بات درست نہیں ہے، اور وہاں پر جا کر پھر ہم افسوس ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا بھلا تھا، یہ تھا وہ تھا، چلتا پھرتا تھا، یہ افسوس ہے۔ اور تعزیت کے الفاظ کیا ہیں؟ اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى، اللہ نے جو دیا اللہ کا ہے، جو اللہ نے لے لیا وہ بھی اللہ کا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور اللہ نے ہر شے کا ایک وقت مقرر کیا ہے۔ فَلْتَصْبِرْ، اب تم صبر کرو، وَلْتَحْتَسِبْ، اور اپنا محاسبہ کرو کہ تم نے بھی اسی طرح سے جانا ہے۔ اور سلف کہا کرتے تھے اعظم اللہ اجرک وغفر لمیتک، اللہ تیرے اجر میں اضافہ کرے اور تیری میت کو بخش دے۔ سلف کا یہ معمول تھا۔ تو اس لیے اس طرح کے معاملات پر ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ تو بہرحال او نتوفینک، یا یہ کہ ہم آپ کو فوت کر دیں، فإلینا یرجعون، تو پھر یہ پلٹیں گے ہماری ہی طرف۔ تو بندے کو چاہیے کہ بندہ زندگی میں صبر کا دامن کبھی بھی مت چھوڑے اور اللہ تعالیٰ سے پر امید رہے۔ سلسلہ صحیحہ میں روایت ہے کہ بندہ میرے بارے میں جو گمان رکھتا ہے میں اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ اگر میرے بارے میں اچھا گمان کرے گا تو میں اسے اچھا ہی لگوں گا، اور اگر وہ میرے بارے میں برا گمان رکھے گا تو پھر میں برا ہوں تو نہیں لیکن میں بندے کو برا ہی لگوں گا۔ تو بندہ اللہ کے بارے میں پڑھیے فصبر